یہ لڑکی کون ہے؟ اسے پہلے تو تم لوگ کے ساتھ نہیں دیکھا، جن نے جنگکوک سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں انسپیکٹر جن؟ مجھ سے پوچھیں، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا، وہ جن کے قریب اس کے بازو میں بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، ایسا نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا کر اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھ کڑی نکال کر پہن لوں، ایک ادا سے بولتی ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپیکٹر جن، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہتھ کڑی ہماری معصومہ کو، دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی، جنگکوک نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ؟ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم ہے یہ، اور ہتھ کڑی تو ضرور پہناؤں گا میں، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتھ کڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ پنک کلر کی پہنوں گی، معصومہ نے معصومیت سے کہا، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی۔ جبکہ معصومہ ابھی بھی اسے محبت پاش نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر انسپیکٹر جن نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے جن نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر جنگکوک تیزی سے بولا۔ مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی تو نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کے شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ جنگکوک نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی ٹہنگ کو چھوڑ کر دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، جنگکوک نے بتایا۔ اور اکرتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہوں۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ٹہنگ کے جانے کے بعد اس نے پورا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ بہت سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کے لیے کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے دوں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا؟ ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، مگر گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جھٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے رکھے ہی تھے جو پہلے سے ہی صاف تھے کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہائی، یہ کون آ گیا ہے؟ جو بھی آیا ہے عربی میں بات نہ کرتا ہو۔ اسے تو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چلو میں تو پھر اشاروں سے سمجھا لوں گی، لیکن وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھیں۔
السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ ساتھ والے فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آئیں، اندر آئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی اسے کوئی خواتین بھی ملیں گی۔ بیٹا آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ آج ہی آئی ہیں کیا؟ دوسری عورت نے اس سے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، اس نے فون پر نکاح والی بات گل کرتے ہوئے بتایا۔ او اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی بڑھ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کر ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگیں اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بلڈنگ کے کون کون سے گھر میں نہیں جانا، کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا، کل ہم کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سبھی عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں، میں ان سے پوچھ کے آؤں گی۔ ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی؟ خیر وہ منع تو نہیں کرے گا لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے تہنگ لیلا کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا اور لیلا کو ساری رات یہ سوچ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں۔ جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی بھی قسم کی لڑکی تہنگ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی تہنگ تھا تو مرد، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے ڈیول صرف بچانا چاہتا ہے، ویسے بھی کچھ دن میں وہ چلی جائے گی۔ بس اس کے گھر والوں کا پتہ لگنے کی دیر ہے، ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے، ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا، لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر میں کر کیا رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہوئی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ چل کر دیکھ لیتے ہیں، جنگکوک نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ میں ڈنر کریں گے اور ساتھ میں اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔